السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز دینی بھائیو، ایک صاحب نے یہ سوال بھیجا ہے کہ کیا نام بدلا جا سکتا ہے؟ واضح رہے کہ نام کے بدلنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد احادیث ثابت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک صحابہ کے نام بدلے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیر اچھے ناموں کو بدل دیا کرتے تھے، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی ایسا نام سنتے جو اچھا نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بدل دیا کرتے تھے۔ عتبہ بن عبد السلمی بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی شخص آتا جس کا نام پسندیدہ نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بدل دیا کرتے تھے، اور اس طریقے کی بہت سی روایات ہیں جن سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے صحابہ کرام کے ناموں کو بدلا۔ حانی بن شریح بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی قوم کے ساتھ آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ قوم کے لوگ انہیں عبد الحجر کہہ کر کے بلا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ عبد الحجر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اب تمہارا نام عبداللہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل دیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا نام دور جاہلیت میں عبد الکعبہ تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر کے ان کا نام عبد الرحمن رکھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام دور جاہلیت میں عبد شمس تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو بدل دیا۔ شریح بن حانی بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد حانی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی قوم کے ساتھ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سنا کہ انہیں ابو الحکم کہہ کر کے بلا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پاس بلایا اور فرمایا ان اللہ هو الحکم والیہ الحکم، کہ اللہ تبارک و تعالی وہی حکم ہے، وہی فیصل ہے، اور اسی کی جانب فیصلے لوٹائے جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے اپنی کنیت ابو الحکم کیوں رکھی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میری قوم کے لوگ جب ان میں باہم کوئی اختلاف ہوتا تو وہ میرے پاس فیصلے لے کر کے آتے، میں ان کے درمیان فیصلہ کر دیتا اور وہ لوگ راضی ہو جاتے تھے، اس لیے وہ لوگ مجھے ابو الحکم کہنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو اچھی بات ہے، اچھا یہ بتلاؤ کہ تمہارے پاس کتنی اولاد ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے 3 بیٹے ہیں، شریح، عبداللہ اور مسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان میں سے بڑا کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ شریح۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ابو شریح ہو۔ آپ نے ان کی کنیت ابو الحکم سے ابو شریح رکھ دی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ایک بیٹی کا نام عاصیہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل دیا اور بدل کر کے جمیلہ رکھا۔ ایک صحابی رسول ان کا نام العاص تھا، العاص یعنی نافرمانی کرنے والا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر کے مطیع رکھا۔ ایک صحابی رسول ان کا نام اسرم تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدلا اور فرمایا کہ تمہارا نام زرعہ ہے۔
سعید بن مسیب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے دادا کا نام حزن تھا۔ حزن کے معنی غم، سختی اور پریشانی کے ہوتا ہے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا نام حزن ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، آپ کا نام سہل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر کے ان کا نام سہل رکھا۔ تو وہ کہنے لگے کہ میرے والد نے میرا جو نام رکھ دیا ہے میں اس کو نہیں بدل سکتا۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے اس بات کا مشاہدہ کیا کہ ہمارے درمیان برابر ایک طرح کی سختی اور چہرے پہ مسکراہٹ کا نہ ہونا یہ چیز پائی جاتی رہی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ زینب رضی اللہ عنہا کا نام برہ تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر کے ان کا نام زینب رکھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جویریہ کا نام برہ تھا، برہ کے معنی نیک، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بدل کر کے ان کا نام جویریہ رکھ دیا۔ تو اس طریقے سے ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ناموں کو جو شرکیہ نام تھے یا یہ کہ ان ناموں کو جو غیر پسندیدہ نام تھے یا وہ نام جن میں تزکیہ، خود کی صفائی اور خود کے دینداری کا اظہار پایا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ناموں کو بدل دیا۔ ان تمام تر روایات کی روشنی میں فقہائے کرام کا یہ کہنا ہے کہ نام بدلنے کے تعلق سے 3 حالات ہیں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ نام کا بدلنا واجب ہے، نام کا بدلنا واجب ہے جب نام شرکیہ ہو یا یہ کہ ان ناموں میں سے ہو جن ناموں کا رکھنا شرعاً حرام ہے، تو اس طریقے کے ناموں کا بدل دینا واجب ہے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ نام کا بدلنا مستحب ہے جب وہ نام ان ناموں میں سے ہو جو مکروہ، غیر پسندیدہ نام ہو، تو اس کا بدل دینا مستحب ہے۔ تیسری حالت یہ ہے کہ نام کا بدلنا جائز ہے، اگر نام حرام ناموں میں سے نہ ہو، مکروہ ناموں میں سے نہ ہو، لیکن اس کے باوجود بھی آدمی بدل کر کے اس سے اور اچھا نام رکھنا چاہتا ہو تو وہ بدل سکتا ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ کن ناموں کا رکھنا مکروہ یا حرام ہے، اس کے تعلق سے میری ایک مستقل ریکارڈنگ ہے جو یوٹیوب پہ موجود ہے، آپ اس کو سن لیں، اس سے وضاحت ہو جائے گی کہ کن ناموں کا رکھنا حرام ہے، جن کا بدلنا واجب ہے، اور وہ کون سے نام ہیں جن کا رکھنا مکروہ ہے اور ان کا بدلنا مستحب ہے۔ تو یہ آپ کے سوال کے تعلق سے یہ ایک مختصر جواب تھا۔ امید ہے کہ بات آپ کے سامنے واضح ہو گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دینی مسائل کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔